رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک لخت جگر، میرے مصطفیٰ کی بیٹی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، میرے محبوب کے جسم کا حصہ، میرے پاک محبوب کے بدن اطہر کا جز، حضرت سیدہ الزہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، ام ابیہا، حوراء انسیہ، درۃ النورا، حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا، آپ اور میں، ہم ان کی عزت و قدر کیا پہچان سکتے ہیں؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام ساری زندگی آپ کا یہ معمول رہا کہ جب سیدہ آتی تھی میرے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ کیوں؟ تھوڑا سا سمجھیے گا، میں رسالت کی بات نہیں کر رہا کہ سیدہ کائنات جزو رسالت ہے یا جزو رسول ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام محمد تو ہے نا، کیا ہے؟ محمد تو ہے نا، تو محمد بہت بڑا مرتبہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی عزت و شان کیا ہے، یہ بھی صرف محمد ہی جانے، اور چونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ مولا علی علیہ السلام بھی اسی دور میں موجود ہیں۔ مولا علی آتے تھے، نبی پاک کھڑے نہیں ہوتے تھے، نبی پاک بیٹھے رہتے تھے۔ شوہر ہونے کے اعتبار سے اور ایک امام ہونے کے اعتبار سے مولا علی کی بڑی شان ہے، لیکن کبھی نہیں ایسے ہوا کہ حضرت علی آ رہے ہوں اور نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہوں، نہیں ہوتا تھا۔ احباب گرامی یہ سمجھیے گا سیدہ کائنات کی شان اطہر کو، کہ سیدہ کائنات تشریف لا رہی ہیں تو میرے محبوب جو اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں نا، وہ کائنات کو بتا رہے ہیں یہ میں اپنا ہی ادب کر کے دکھا رہا ہوں۔ اصل میں میرے محبوب کریم علیہ السلام کا وہ جزو بدن ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ بحث و مباحثے والی ہستی نہیں ہے، وہ فضول باتوں والی ہستی نہیں ہے۔ سیدہ کائنات وہ ہے کہ جہاں جبریل بھی سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، جہاں فرشتوں کی بھی جرت نہیں ہے۔ احباب گرامی حضرت سلمان فارسی گھبرا کے اسی لیے تو آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ سیدہ کی آنکھ لگی ہوئی ہے اور آپ کے بچوں کا جھولا بھی ہل رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ میں گھبرا کے واپس آ گیا ہوں کہ یہ کیا منظر ہے۔ فرمایا اے سلمان تو نہیں جانتا کہ جبریل اور میکائیل آئے ہوئے ہیں۔ کون آئے ہوئے ہیں؟ ایک جھولا جلا رہا ہے، ایک چکی چلا رہا ہے۔ تو احباب گرامی جس کی نوکری کے لیے، جس کی خدمت کے لیے جبریل و میکائیل جیسے عظیم المرتبت فرشتے بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں، اس پاک بی بی کے عزت و مقام کا یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ چونکہ ہمارا صحن ہے، اپنا گھر سمجھیں یہ، تو یہاں بیٹھ کے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری، اصل میں نے چند دقیقے، چند لمحے، کچھ منٹ پاک سیدہ زینب سلام اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا۔ دعا کریں کہ وہاں کی حاضری ہمیں نصیب ہو جائے۔ لیکن سنیں، یہ جو باغ ہوتا ہے نا، باغ جو میں نے بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ مجھے امامت مل رہی ہے تو ہاتھ پھیلا دیا، یا اللہ میری اولاد میں۔ یہ جو لوگ درخت باغبانی کا کام جانتے ہیں نا، بالخصوص ان کے لیے، کہ باغ جب کافی عمر کا ہو جائے نا، جب اس کا پھل بند ہو جائے تو پھر اس کی ایک ٹہنی اس کے کسی درخت سے لے کے کسی اور گلستان میں، کسی گملے میں لگاتے ہیں اور کسی دوسرے درخت کے ساتھ اس کو پیوند کرتے، ایسا ہے نا۔ پھر یہی درخت جو ہے، اسی کی ٹہنی پھر تازہ پھل دینے لگتی، ایسا ہے۔ تو یہ جو بطول ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بطول کا معنی ہے کٹ جانا۔ بطول کا معنی کیا ہے؟
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ پاک مزمل میں یہ لفظ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اور جب بطول کا معنی پوچھا کہ بطول کا معنی کیا ہے ائمہ اہل بیت اطہار سے، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دنیا سے کٹ کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جانا، کہ بالکل دنیا سے کٹ گئی ہماری حضرت جدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، اس لیے ان کا یہ لقب بطول ہے۔ اور دوسرا پہلو جو میں عرض کرنے لگا، اور یہ عبادت بھی نبی پاک عبادت کریں تو لوگ دیکھیں، امام علی عبادت کریں تو لوگ دیکھیں۔ اب رسول پاک سے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ یہ پورے شہر کی دیواروں پر ایک نور سرخ رنگ کا چھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹی بطول عبادت کے لیے محراب عبادت میں کھڑی، یہ ہے بطول۔ اس کا معنی یہ ہے چونکہ اس کو دیکھ کوئی نہیں سکتا، تو اس نور عبادت کو تو کائنات دیکھ سکتی ہے، یہ ہے پاک بطول۔ اور سمجھے ہو، یہ ہر محفل میں میں بات نہیں کرتا ہوتا، کرنے والی بھی نہیں ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ میرے قریبی دوست سمجھے، سادات کے قدموں میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں کہ بطول کون سمجھے سیدہ کے مقام کو؟ جب 1,24,000 بہاریں نبوت کا باغ دیکھ چکا، اب نبوت کا پھل آنا بند ہو گیا، اس نبوت کے باغ پہ پھل نہیں لگ رہا تھا، آگے اب وہ نبوت منتقل ہونے والی نہیں تھی، لیکن پھل چاہیے تھا۔ اوہ مسئلہ سمجھ گئے ہو؟ نبوت بند ہو گئی تھی لیکن پھل چاہیے تھا، اب نبوت کا کوئی درخت ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اپنے گھر میں سیدہ فاطمہ بنت اسد کو بھیجا، ایک گلستان بنا کر، ایک چمنستان بنا کر، اور اس گملے میں اپنی پاک بارگاہ سے ایک ولایت کا شجر پیوند کیا اور تخلیق فرمایا۔ اچھا وہ جو شجر تھا، وہ جو گملہ تھا، اس قدر چٹکا کہ اللہ کے گھر میں بھی دراڑ آئی، یہ ذہن میں رکھیے۔ وہاں وہ درخت لگایا اللہ نے اپنے گھر میں، اور ادھر شجر نبوت سے ایک ٹہنی لی، نبی نے فرمایا یہ میرا حصہ ہے، ادھر شجر نبوت سے ایک ٹہنی لی، اور اس ٹہنی کو اس اپنے گھر میں لگے ہوئے وہ جو وہاں اگا تھا علی کی صورت میں سیدہ فاطمہ بنت اسد کے اس چمنستان اور گلستان میں اس کے ساتھ جوڑا۔ اس کے ساتھ کیا کیا؟ جوڑا۔ اب چونکہ پھل وہی چاہیے تھا نبوت والا، نبی تو اب ہونا کوئی نہیں تھا، اب وجود رسالت سے یہ سمجھ لیجئے گا، وجود رسالت سے ایک حصہ کاٹا سیدہ زہرا کی صورت میں، اس لیے وہ بطول ہے، اور اس کے ساتھ جوڑا تو جو پھل لگا وہ حسن تھا، جو پھل لگا وہ کیا تھا؟ حسن تھا، جو پھل لگا وہ حسین تھا، جو پھل لگا وہ زین العباد تھا، جو پھل لگا وہ امام محمد مہدی تھا، غوث الاعظم تھے، یہ پھل لگا۔ تو احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے پھر اس طرح اس پھل کو آگے چلایا، اور یہی مانگا تھا جناب ابراہیم، یہی کیا کیا تھا؟ بطول۔ آپ اس کو لغت میں جا کے کبھی پڑھ کے دیکھ لیں، بطول کسی چیز کے حصے کا کٹ جانا۔ میرے محبوب کے وجود اطہر سے ایک حصے کو الگ کیا اللہ نے، اور اس کو علی کے ساتھ جوڑا، فاطمہ بنت اسد کے وجود سے الگ کر کے ابو طالب کا خون۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ہماری خاص مجلس پاک، یہ عام نہیں ہے، اور یہ
میں نہیں سمجھتا ہوتا، میں پورا میری زندگی کا یہ ہے بھی، میں ہر جگہ پہ پاک بی بی کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ سین وہ ہے جہاں میرے ابا جی بیٹھا کرتے تھے، حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب صوفی نثار صاحب کے ساتھ میرے والد گرامی اس سین میں بیٹھا کرتے تھے، تو جن کے وجود کی برکات ہیں یوں سمجھ لیں آپ۔ اس لیے احباب گرامی یہاں میں پاک بی بی سلام اللہ تعالی علیہا کا اور سادات کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں، اس پاک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا ایک حصہ، اور ادھر سے حضرت ابو طالب کے خون اور ان کے وجود کا ایک حصہ، کیونکہ یہ اصول ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے، یہ بھی اصول ہے۔ تو ادھر سے ایک جز تھا، اور اندازہ کریں جس درخت پر حسین پاک جیسے پھل لگنے ہوں، اور یہ حدیث پاک بھی ہے، میرے محبوب نے جو ساری یہ بتائی تھی نا کہ ہم وہ درخت ہیں، یہ جڑیں ہیں، حسن و حسین علیہ السلام اس کے تنے ہیں، اور علی اور فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات اس درخت کی ٹہنیاں اور اس کے جڑیں ہیں، شاخیں ہیں، اور فرمایا محبت کرنے والوں تم اس درخت کے پتے ہو۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا تم اس درخت کے پتے ہو، تو فرمایا جہاں یہ درخت وہاں ہی پتے، اگر درخت جنت میں تو پتے بھی جنت میں۔ خوش بختی ہے ہماری کہ ہمیں رسول پاک نے الگ نہیں کیا، ساتھ رکھا۔ اس لیے احباب گرامی ہم اس گھر کے مانگت ہیں، اس گھر کے فقیر ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین، آپ کو پتہ ہے کہ کیا مقام ہے پاک بی بی کا، کہ جب میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نا اپنے سیدہ کے گھر میں آئے، تھکے ہوئے تھے، چادر لی اور لیٹ گئے، ادھر سے امام حسن آ گئے، عرض کی محسوس ہوتا ہے کہ میرے نانا جان یہاں ہے، فرمایا وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ عرض کی نانا جان میں بھی آ جاؤں آپ کے پاس؟ میرے محبوب اٹھ کے بیٹھے، فرمایا بیٹا آ جاؤ۔ حسین پاک آ گئے، فرمایا بیٹا تم بھی آ جاؤ۔ علی آ گئے، فرمایا علی تم بھی آ جاؤ۔ سیدہ زہرا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا حضور میں بھی آ جاؤں؟ ابا جان، فرمایا آ جاؤ۔ احباب گرامی فرشتوں نے اب پوچھا، فرشتوں نے مولا یہ کون ہے چادر میں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پوچھا کیوں، فرشتوں نے پوچھا کیوں؟ شاید اس لیے پوچھا ہوگا، اللہ عالم، کہ وہ دیکھتے تھے نور مصطفیٰ کو، نور حسن کو، نور حسین کو، نور حیدر کرار کو، سیدہ زہرا پاک کے عبادت کے نور کو، لیکن جب یہ نور اکٹھا ایک چادر کے نیچے ہوا تو اس کی پاور اتنی تھی کہ فرشتے بھی حیران تھے کہ یہ کیا ہے چادر میں۔ عرض کی یا اللہ یہ کون ہے؟ اب دیکھیے تعارف کیا ہوا، فرمایا ہم فاطمہ، محمد سے نہیں تعارف شروع ہوا، میں کون؟ فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، ان میں میری کنیز فاطمہ ہے، اور ایک اس کا باپ محمد ہے، ایک اس کا شوہر علی المرتضیٰ ہے، اور ان کے بیٹے حسن و حسین ہے۔ احباب گرامی پتہ چلا کہ یہ مرکز ہے کائنات میں، اہل بیت اطہار کا مرکز اللہ نے سیدہ کائنات کی ذات کو بنایا، مرکز ہے طہارت کا، عصمت کا، پاکیزگی کا، نورانیت کا، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا۔ تو احباب گرامی اسی پاک گھر میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک دن نا نبی پاک تقریر فرما رہے تھے، تو گھر میں گئے تو سیدہ رو رہی تھی، اپنے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، رو رہی۔ بیٹی تو کیوں رو رہی؟ بلکہ آپ نے تقریر کی ہے کہ قیامت والے دن لوگ اس طرح بے پردہ ہوں گے۔ فرمایا بیٹی سن تیری کیا شان ہوگی، جب اسرافیل سور پھونکے گا تو جبریل نور کا ایک خیمہ لے کے تیری قبر کے پاس آئے، اور حضرت جبریل ایک ناکہ لے کے آئیں گے جو نور کی سواری ہوگی تیرے لیے، اور
پھر بیبیاں ہوں گی، 70 ہزار حوریں ہوں گی، حضرت آسیہ، مریم و حوا ہوں گی جو تیری پیش رو ہوں گی، اور ہزاروں حوروں کے جرمٹ میں اللہ تجھے ایک عظیم و شان تخت عطا فرمائے گا جس کے 70 زینے ہوں گے، اور آپ اسی طرح، اور آپ پر نور کے حلے پہنائے جائیں گے۔ بیٹی تو فکر نہ کر، جب تو جا رہی ہوگی ان حوروں کے جلوف میں تو شان پھر بھی تیری یہ ہوگی کہ آواز حق آئے گی، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمرت فاطمہ بنت محمد۔ اوے اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، جھکا لو، میرے مصطفیٰ کی بیٹی گزر رہی ہیں۔